عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى إلى آخر الآية. عزیز بچوں، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہماری یہ مجلسیں آقا نامدار خیر الانام کے نام پر جاری ساری ہیں اور ہم کچھ نہ کچھ آپ کے گوش و گزار ہمارے علم کی وسعت میں جتنا ہے ہم پیش کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ صفات ہے، اعلیٰ ہے، ان کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے کم ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر پورے سمندر کا پانی کو سیاہی بنا دی جائے اور سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے تو درخت اور سمندر کا پانی وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اوصاف نبی ختم نہیں ہوں گے. میرے بچوں، آج میں جس عنوان کو لے کے آیا ہوں وہ حسن بے مثال، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا. گزشتہ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے کیسے تھے. لہٰذا میں اس کو مختصر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو صحابہ نے دیکھا، جس نے جیسا دیکھا اس نے ویسا بیان کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک کیسا تھا تو فرمایا کان مرفوعاً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانی تھا. جسم مبارک کیسا تھا تو فرمایا جسم مبارک موٹا ہرگز نہیں تھا. فرمایا کہ رنگ مبارک کیسا تھا تو کہا کہ رنگ سفیدی مائل تھا، یعنی سفیدی میں سرخی مائل تھا. پھر فرمایا کہ سر مبارک کیسا تھا تو سر مبارک میرے نبی کا معتدل تھا. بال مبارک کیسے تھے؟ خوبصورت اور تھوڑے سے خمدار تھے. کہنا کہ چہرے مبارک کیسا تھا تو چہرے مبارک گول تھا اور ذرا سا لمبائی لیے ہوئے تھا، درازی لیے ہوئے تھا. پیشانی مبارک کیسی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی نہایت ہی روشن اور چمکدار تھی. ابر مبارک کیسے تھے تو فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے شوہر نامدار کے ابرو نہایت باریک تھے اور گنجان تھے. اس کے آگے انشاءاللہ کل بتایا جائے گا. لیکن شاعر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب بیان کیا، ان کے حلیے مبارک کو بیان کیا تو یوں کہا چہرہ ہے کہ دو انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کی نکی ہے، ماتا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کی امی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں. قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کی علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ روح قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزدہ کی زباں بول رہا ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے سائے، قرأت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہیں، یہ داغ یہ شیراز ہے شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابع لب دندان پیغمبر، حرف پسنا خانی و خامہ بصغیرے. یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیت کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجھم. کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں. انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں. کہنے کو تو پاپوں پہ گزری تیری راتیں، کہنے کو تو پاپوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی ہے تمیز من یزدہ، اسلام کا گردن پہ صدا بار ہے تیرا.
کہنے کو تیرا فخر فخر کا باعث، کہنے کو تیرا فخر فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو ہے سر پر تیرے دستار یتیمی، کہنے کو تو ہے سر پر تیرے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کی یتیموں کا سہارا۔ یہ شاعر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعووں کو تشبیہ دی ہیرو سے، اور الگ الگ تشبیہات دے کر اپنی بات اپنے اشعار کو اس نے پروہا ہے۔ اخیر میں یہی ہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔